ہیں कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ। ये है चेहरा उस जमात का जो कहती है इंसाफ मेरिट कानून सबके लिए। एब्सोल्युटली नॉट। हकीकत हाल क्या है, ये एक और खत 46 अरकान कांग्रेस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज। व्यूवर्स, M2M आप देख रहे हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ। ये है चेहरा उस जमात का जो कहती है इंसाफ मेरिट कानून सबके लिए। नारे, बयानिए, गुलामी नामंजूर, आज़ादी, हकीकी आज़ादी, किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हकीकत हाल क्या है, ये एक और खत 46 अरकान कांग्रेस का। बाइडन को, उस बेचारे के तो इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका, फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिर अमरीकी सफ़ीर के खिलाफ शिकायतें कि पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाना हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। देख लें, ये देख लें, ये आपके साथ ये नजर आ रहा है। यहूदो हनूद और भारतीय लॉबी, गोल्डस्मिथ प्लान, जमैमा खान, ये वो सारे हैं जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गेम घूम घूम के उधर ही आ रही है। और ये एसेट है, ये जो बैठा हुआ है जिसको कहा जा रहा है इसको निकाले अडयाला जेल से, बानी पीटीआई, इमरान खान, ये उनका एसेट है जिसको एक मिशन के तहत पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। आपने इकानमी तबाह करनी है, फौज तबाह करनी है, फिर पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। फौज पहले से ज्यादा मजबूत, इकानमी टेक ऑफ कर रही है, और हमारा मिसाइल और एटमी प्रोग्राम कोई सोचे बिना वो कितने मजबूत हाथों में और किस तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, अंदाजा भी नहीं किसी को। मैली आंख से जो देखेगा तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग हैं। उस अल्लाह पे ईमान है, उस एक अल्लाह को हम वाकई मानने वाले हैं, इन यहूदो हनूद की तरह नहीं। ये जो खत अब 46 अरकान कांग्रेस ने लिखा कि इमरान खान को रिहा करो, इलेक्शन दोबारा कराओ, इक़्तिदार में लाओ, इसको जेल से निकालो। किसी एक रुकने कांग्रेस ने कश्मीर में होने वाले मजालम की बात नहीं की, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की बात नहीं की, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की बात नहीं की, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात नहीं की, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से यहाँ पर होने वाली तबाहियों की बात नहीं की, अफवाज पाकिस्तान के रोज़ कुर्बानियाँ देते हुए जवानों की शहादतों की बात नहीं की। पैसे तो इन्होंने दिए ना, ये जो लॉबी फर्म हायर करते हैं, ये जो वहाँ पे बाहर बैठे हैं, जिब्रान इलियास से लेकर शहबाज गिल बगोड़ा और पता नहीं कितने, सजाद बरकी, जुल्फी बुखारी, क्या कर लेंगे इस खत को? कोई हैसियत नहीं है इसकी, सियासी और इखलाकी के अलावा कोई हैसियत नहीं है। कोई पाकिस्तान बाउंड नहीं है। पहले खत का ही बाइडन ने जवाब नहीं दिया जो इसका देगा। उसको तो ट्रंप ही लड़ गया, वो तो अपनी बेचारा अब वो मुद्दत के 4 दिन पूरे कर रहा है। और फिर आगे देखें, ये जो 46 खत लिखने वाले हैं इनका कच्चा चट्ठा सुने। इन 46 में से 30 ऐसे हैं जो इस्राएली फंड से, जो इस्राएली फंडिंग हासिल करते हैं। एक तंजीम है AIPAC,
یہ اس سے فنڈنگ لیتے ہیں، کٹر یہودی ہیں، اور ان 46 میں سے 26 ایسے ہیں جو انڈیا کوکس کے ہیں۔ مطلب اس کا کہ جو انڈیا کے لیے قانون سازی ہوتی ہے اس کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہو، انڈیا کے حق میں ہو۔ انڈیا کا جو مقدمہ ہے یہ کاکس کے لوگ لڑتے ہیں، پیسے لیتے ہیں نا جی، ڈالر کوئی 8,000 کوئی 10,000 جتنے پہ کوئی پھنس جائے، لابیس فرم آپ ہائر کر لیں، آپ جو مرضی ان سے خط لکھوا لیں۔ یہ بھی وہی ہے، کس کس کا رونا روئے۔ تو یہ میں نے کہا نا، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کون لوگ ہیں، یہ دیکھتے یہ کون کھڑا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بریڈ شرمن کون ہے؟ یہ عمران خان کی تصویر میں نے تو نہیں لگائی، یہ کن کے ساتھ کھڑا ہے دیکھ لیں۔ پاکستان فرسٹ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا ذکر کیا، پھر شکایتیں لگائیں کہ جو پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے وہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ جو کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، امریکی مداخلت نامنظور، اب کہتے ہیں امریکی مداخلت نامنظور، اب کہتے ہیں امریکی مداخلت ضروری، لازمی۔ بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب ڈونلڈ لو یاد نہیں آتا، اب ٹرمپ یاد آتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یاد آتا ہے کہ اس کو نکالو، NRO دو اس کو، وہ مرا جا رہا ہے ڈیل کے لیے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اسی وجہ سے نئی تحریک کا اعلان کیا ہے، اس کا کوئی مقصد عوام نہیں ہے، اس کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ میں فوج پہ دباؤ ڈال کر باہر نکلنا چاہتا ہے۔ فوج نے انکار کر دیا، سیدھی بات بتا رہا ہوں، بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ بھی ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی تو ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کور کرتے ہیں، بالکل اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہیں اس سے کری، نہ وہ کرنا چاہتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اب انٹرنیشنل دباؤ ڈلانا شروع کر دیا کہ اس کو باہر بھیج دو، اس کو جلا وطن کر، اور وہ تیار بھی ہے، مر رہا ہے کہ مجھے امریکہ بھیجو یا لندن بھیجو، سعودی عرب بھیجو، قطر بھیجو، لگا ہوا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کہتے انہوں نے کہا جی پاکستانی عدالتیں ہیں، پاکستان کی حکومت کریں اس سے وہ بات نہیں کرتا۔ عدالتوں کے اندر مقدمے چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے، سالہ سال ہو گئے۔ میں اس کو سزا دینی، بھائی سزائیں دیں، نہیں دینی اس کو رہا کر دیں، چھوڑ دیں، لٹکایا ہوا ہے۔ اس کے پھر وکلا کی ٹیم بھی ایسی ہے، روزانہ تاریخ لے لیتے ہیں، کبھی آج یہ نہیں، آج وہ نہیں ہے، آج کوئی ریکارڈ پورا نہیں ہے، دستاویزات پوری نہیں۔ ڈرامہ ہے، جال سازی ہے، فراڈ ہے، فتنہ ہے، جمائما گولڈ سمتھ پلان ہے، اور یہ گولڈ سمتھ پلان کو عملی شکل دینے کی ایک کوشش ہے، بلکہ اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کا ایک پلان ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر پچھلے دنوں بھی 60 لوگوں نے خط لکھا تھا نا، کیا ہو گیا؟ کوئی فرق پڑا؟ اب بھی نہیں پڑے گا کہ امریکہ کی حکومت نے کوئی جواب دیا اس خط کے اوپر، جو پہلے خط کے اوپر جواب دیا، جواب دیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی، ہماری پارلیمنٹ بھی قرارداد پاس کر چکی ہے، کیا ہو گیا؟ ہم نے بھی امریکہ کو کہا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرے، ہم آپ کے معاملات میں نہیں کرتے، آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اب ٹرمپ سے امیدیں ہیں کہ کال آئے گی، سیدھا ٹیلی فون عمران خان کی کوٹری میں جائے گا جہاں پہ ہے ہی نہیں۔ پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو جہاز سے پہ آئے گا، سیدھا اترے گا ٹرمپ وہاں پہ ڈیالہ جیل کے باہر اپنے اسپیشل پلین پہ، اور ادھر سے اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بہرحال یہ حقیقت حال بتانی تھی آپ کو۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر میں یاد نہیں آتی، غزہ میں یاد نہیں آتی، وہ اس خط میں پی ٹی آئی والوں نے نہیں لکھی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کردار کا ذکر نہیں، معاشی مسائل کا ذکر نہیں، عوامی مسائل کا ذکر نہیں، صرف اپنا رونا دھونا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور یہ یہود و حنود کی سازشیں ہمیشہ کی طرح اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گی، اور پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔